دعا مانگ لے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ عصر کی نماز شافعی وقت میں پڑھنا۔ شافعی کا عصر کا وقت حنفی کے عصر کے وقت سے 1 گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے، تو کیا حنفی شافعی وقت میں عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ انویز لاکھانی ممبئی سے۔ دیکھیں، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور حنفیہ میں بھی امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک عصر کا وقت اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اتنا ہو جتنی وہ چیز ہے، اور زوال کا سایہ اس میں ایڈ کر لیا جائے۔ اس کی میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں، زوال کا سایہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے کلپس میں بتا چکا ہوں۔ تو یعنی وہی آپ نے جیسے کہا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس بارے میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو مشہور قول ہے اس کے مطابق عصر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، یعنی دگنا ہو جائے، ہر چیز کا سورج ڈھل جائے اچھی طرح سے۔ دونوں طرف دلائل ہیں۔ جمہور کی دلیل حدیث جبرائیل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل سب سے پہلے قرآن کی آیت ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، دلوک شمس سورج کے ڈھلنے کے وقت نماز پڑھو، تو جو مثل ثانی ہیں اس میں ڈھلان زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ہے سورج کے ڈھلنے کا تحقق ہو جاتا ہے۔ دوسرا بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تمہاری اور پچھلی امتوں کی مثال اس شخص کی ہے کہ ایک شخص نے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، 1 قرات اجر ملا، ایک نے ظہر سے لے کر عصر تک عمل کیا، اس کو بھی 1 قرات عمل ملا۔ جیسے یہود جو ہے ان کی مثال ہے فجر سے لے کے ظہر تک عمل کیا، اجر 1 قرات، اور عیسائی جو ہیں انہوں نے ظہر سے عصر تک عمل کیا اور اجر 1 قرات ملا۔ اور امت مسلمہ کی مثال دی نبی نے کہ جیسے عصر سے لے کے مغرب تک عمل کیا اور اجر دگنا، اور آپ نے فرمایا عاملہ کثیرن و اجر، عاملہ قلیلن اجر کثیرن، عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ ملا۔ تو یہ مثال جب ہی فٹ بیٹھے گی جب آپ عصر میں تاخیر کے قائل ہوں، تاکہ عصر اور مغرب کا وقت تھوڑا ہو جائے اور ظہر عصر کا وقت زیادہ ہو جائے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق جو عصر کا ٹائم ہے اس میں تو ظہر عصر اور عصر مغرب تقریباً برابر ہوتے ہیں، تو اس میں تو یہ مثال فٹ ہی نہیں بیٹھ سکتی۔ تو دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے دیر سے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، باقی سب کے نزدیک نماز اس ٹائم پہ ہو جاتی ہے۔ تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ جو حنفیہ میں مفتابی قول ہے جس پر فتویٰ ہے کہ عصر کی نماز میں اتنی تاخیر کی جائے کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے، لیکن چونکہ دوسری طرف بھی مضبوط رائے ہے اور وہ بھی کوئی کمزور رائے نہیں ہے، اور حنفیہ میں خود صاحبین جو امام ابو یوسف، امام محمد اسی رائے کی طرف گئے ہیں، خود امام حنیفہ کا ایک قول بھی اس کے مطابق ہے، تو اس لیے خود حنفی فقہاء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کبھی ضرورت ہو تو آپ امام شافعی کے قول پر بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ امام شافعی کا قول نہیں، وہ فقہ حنفی ہی کا حصہ ہے۔ امام شافعی کا تو قول ہے لیکن فقہ حنفی میں اس پہ بھی نماز جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر سفر میں کوئی یہ کام کرتا ہے نا کہ شافعی وقت پہ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یا ہم حرمین جاتے ہیں تو وہاں تو جماعت کی نماز ہوتی ہی پہلے ہے، تو اب حرم کی جماعت چھوڑنا یہ بھی غلط ہے، تو اس لیے آپ وہاں تو آپ اسی وقت پہ نماز پڑھ لیں، لیکن نارملی اسی ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے جو فقہ حنفی میں مفتابی قول ہے، اور اس پر بہت سارے دلائل ہیں، مضبوط رائے ہے، یہ کوئی کمزور رائے نہیں ہے۔ وہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے اس وقت عصر کی نماز پڑھیں آپ، لیکن اگر کوئی بہرحال پہلے وقت میں پڑھ لیتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ ہاں، پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے اول وقت میں تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی مجبوری ہو جلدی ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، نارملی نہیں پڑھنی چاہیے، نارملی وہی اسی قول پہ عمل کرنا چاہیے جو حنفیہ کے نزدیک راجح ہے، اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے۔ اعظم الخلق واشرف الخلق واحسن الخلق من الحسن والصدارة والولایة، قول پہ عمل کرنا چاہیے جو حنفیہ کے نزدیک راجح ہے، اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے۔ واجلانا واتقانا وازہدنا وارفقنا، داڑھی کبھی نہیں رکھوں گا کہ الفاظ کا حکم، اگر کسی شخص کو بولا کہ داڑھی رکھ لو لیکن وہ کہتا ہے کبھی نہیں رکھوں گا، حالانکہ داڑھی کو سنت بھی کہتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شاہین صاحب انڈیا سے۔ بہت برا جملہ ہے، کبھی نہیں رکھوں گا۔ بھائی آپ بول رہے ہو میں نہیں رکھ رہا، یہ تو نہیں کہو نا نیکی کے بارے میں کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ تو پھر اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگ سکتی ہے۔
اگر کوئی آپ کو نماز کا کہہ رہا ہے، آپ بولو بھائی انشاءاللہ کوشش کروں گا، بس نکل لو پتلی گلی سے یہ کہہ کے۔ اگر کوئی پاگل آدمی یہ کہتا ہے میں کبھی بھی نہیں پڑھوں گا نماز، تو اللہ کو غضب آئے گا، اللہ دل پہ مہر نہ لگا دے، کہیں نیکی کی توفیق ہی سلب نہ کر لے۔ تو داڑھی رکھنا بھی واجب ہے، ضروری ہے، گناہ ہے داڑھی کاٹنا، ایک مٹھی سے کم کرنا بھی ناجائز ہے، اور بالکل